اللہ اکبر. تو یہ ہمارا حال ہو گیا ہے ینگسٹرز کا کہ ہمیں نبی کے بارے میں نہیں پتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں نہیں پتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقام نہیں پتہ، ہمارے نبی کے زندگی کے حالات نہیں پتہ، صحابہ کون ہیں ہمیں نہیں پتہ، صحابیات کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں، کتنی بیٹیاں تھیں، یہ ہمیں نہیں پتہ. تو ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت کا، ہم لوگ مناتے ہیں 12 ربیع الاول. یہ اپنا اپنا عقیدہ ہے. کہیں نعتیہ جلسہ رکھا جاتا ہے، تو کہیں پہ تقاریر ہوتے ہیں، کہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بیانات ہوتے ہیں، تو کہیں پہ گھروں میں خوشیاں منائی جاتی ہے. تو یہ ہمارے نبی کی محبت جتانے کا اپنا اپنا انداز ہے. تو اس کو میں کچھ نہیں کہتی، میں کہتی ہوں اس چیز کو کہ ہم لوگ جب جشن میلاد منا رہے، نبی کی محبت ہم لوگ بتا رہے، تو ہم لوگ نبی کی سیرت کے بارے میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنے بچوں کو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے کہ نبی کا نام کیا ہے، نبی کی پیدائش کہاں پہ ہوئی؟ ہم لوگ یہ کیوں نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو؟ کیوں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں انہیں گفٹ نہیں کرتے؟ کیوں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے واقعات انہیں نہیں سناتے؟ کیوں ہم لوگ انہیں نبی کی سیرت سے محروم رکھ رہے ہیں؟ بس 12 ربیع الاول نبی کی محبت میں ہم لوگ جشن مناتے ہیں، تو یہ چلیے اپنا انداز ہے، لیکن سب سے پہلے انہیں سیرت بھی تو سکھائیے کہ نبی کون تھے، کیا ہیں. 12 ربیع الاول کے نام پر اکثر لوگ ڈی جے وغیرہ بجائیں گے، اس میں بچے بڑے سارے لوگ شامل ہوں گے، بزرگ شامل ہوں گے، ڈسکو نعتیں لگائیں گے، ڈی جے ناچ گانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ہم لوگ وہی کام کریں گے جس سے ہمیں نبی نے منع فرمایا ہے. نبی نے ہمیں ناچ گانوں سے، ڈی جے سے، ان ساری چیزوں سے منع فرمایا ہوا ہے، دنیاوی باتوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز چھوڑنے سے منع فرمایا ہوا ہے، اور ہم لوگ یہی چیز کریں گے ان کی محبت کے نام پر، ان کی پیدائش کی خوشی کے نام پر. اللہ اکبر. حالانکہ ہم لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں جس سے بھی محبت ہوتی ہے، ہم لوگ اس کی ہر بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم اس کی کوئی بات نہیں مانیں گے تو کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو پھر یہی محبت ہم لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی سے کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ کیوں ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کیے ہوئے چیزوں کو دہرا رہے ہیں؟ کیوں ہم لوگ ہمارے نبی کی محبت کے نام پر ڈی جے ناچ گانے کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی نے ان ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے؟ قرآن میں نماز کی کتنی تاکید آئی ہوئی ہے، احادیث میں کتنی تاکید آئی ہوئی ہے نماز کی. ہمارے نبی نے آخری وقت بھی فرمایا ہے کہ نماز کبھی مت چھوڑنا، اے میری امتی میں اس نماز کو کبھی مت چھوڑنا. 5 وقت کی نماز پابندی سے ہمیں پڑھنا ہے اگر ہم سچ میں نبی کی امتی ہے، نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں. تو اگر 12 ربیع الاول منانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتانی ہے، تو پلیز اس دن اپنے آپ سے ایک وعدہ بھی کر لیجئے کہ ہم لوگ اس دن جو ہے ڈی جے وغیرہ نہیں لگائیں گے، ناچ گانے نہیں کریں گے. ہم لوگ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اپنے آپ سے یہ وعدہ بھی کریں گے. ہم لوگ آج اپنے آپ سے، اس دن ہی کیوں، آج ہی ہم لوگ اپنے آپ سے وعدہ کریں گے کہ ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ نبی کی سیرت کے بارے میں پوری طرح سے پڑھیں گے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ہر احکام پر عمل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر راستے پر چلنے کی پوری کوشش کریں گے. ہم لوگ امت میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ ہم ہر گھر میں دین کو زندہ کریں گے. ہم لوگ ہمارے نبی کی ہر چیز پر عمل کریں گے. ہم لوگ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے. ہم لوگ دوبارہ ناچ گانے ڈی جے وغیرہ نہیں کریں گے. ہم لوگ بدعتی چیزیں نہیں کریں گے. یہ اپنے آپ سے وعدہ کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. ہم لوگ 12 ربیع الاول منائیں گے اگر منانا ہے، مگر اس طرح نہیں جس طرح سے ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا ہوا ہے. اگر ہمیں 12 ربیع الاول منانا ہی ہے تو ہم لوگ اس طرح منائیں گے کہ لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلے، لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارے نبی کیا ہے. نماز پڑھنے کے ہر ایک کو ہم لوگ دعوت دیں گے، اپنے دوست کو، احباب کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بچوں کو. ہمارے نبی کی ہر ادا پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے.